बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की हुई थी जमात हफ्तम की, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, और लास्ट लेक्चर तक हमने इसका लेसन नंबर 1 हम्द, उसकी तशरीहात और उसकी मश्क, इसको हमने कंप्लीट साल किया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अब हम इसका लेसन नंबर 2 नाते रसूल मकबूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ख़ास अल्फाज जौन से हैं ये रीड कर लेते हैं। पहला ख़ास अल्फाज है उक़बा। उक़बा का मतलब है आखरत। दूसरा है बज़्म जहाँ। बज़्म जहाँ का मतलब है ये दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं। तीसरा है शम्मे हिदायत, इसका मतलब है सीधे रास्ते की रोशनी। चौथा है गाफिल। गाफिल का मतलब है गफलत में पड़े हुए लोग या सोए हुए लोग। पांचवा है तौहीद। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना। अब हम इसका मरकज़ी ख्याल कर लेते हैं। इस नात का मरकज़ी ख्याल ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आखरत को बेहतर बनाने के लिए हमें अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया और सीधे रास्ते पर चलने की तलकीन की। अब इसका हम करते हैं खलासा। इसका खलासा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इंसानियत का रास्ता दिखाया और वो राज बताया जिससे हमारी आखरत बेहतर हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा किया गया लेकिन सबसे आखिरी नबी हुए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अल्लाह ताला ने सबसे पहले पैदा किया, लेकिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल नबीयीन हैं, मीन सबसे आखिर में नबी बनाकर भेजे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत का रास्ता बताया, गाफलों को जगाया। हदायत का रास्ता मीन सीधा रास्ता दिखाया, हदायत वाला। गाफलों को जगाया, गाफल वो जो सोए हुए हैं गफलत में, और इंसानों को कुफ्र व शर से बचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का सबक दिया। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को एक मानने का सबक दिया और लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने का कहा। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। शेर नंबर 1 है नात उस नबी की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया। इसके अब हम मुश्किल अल्फाज के मायने निकाल लेते हैं। पहला है पैगाम हक। पैगाम हक का मतलब है सच्चा पैगाम, मुराद अल्लाह ताला का पैगाम। दूसरा मुश्किल अल्फाज है इंसानियत, का मतलब है इंसान होना। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। शायर कहता है कि मैं इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और तारीफ़ में नज़म लिख रहा हूँ जिसने लोगों को अल्लाह ताला का सच्चा पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है, इसकी इबादत करो। लोगों को वो रास्ता बताया जिस पर चलकर इंसान सही मायनों में मीन दुरुस्त मायनों में इंसान कहलाने का मुस्तहिक होता है। अब इसका शेर नंबर 2 है दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उक़बा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। इसका हम अब मुश्किल अल्फाज कर लेते हैं। संवारने का मतलब है सजाना, खूबसूरत बनाना। दूसरा है उक़बा। उक़बा का मतलब है आखरत। इसकी अब हम तशरीह करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इस दुनिया में रहने के तौर तरीके सिखाए, ऐसी बातें बताईं जो ज़िंदगी गुजारने के लिए काम आए, और इसके साथ साथ वो बातें भी बताईं जिन पर अमल करने से हमारी आखरत की ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए। दुनिया की ज़िंदगी पायदार नहीं, जबकि आखरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनिया में रहने के तरीके बताए, ऐसी ऐसी बातें बताई कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ये हमेशा रहने वाली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि आखिरत की ज़िंदगी जो उनसी है वो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है। इससे बेहतर बनाने के तरीके भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें बताए कि जो दुनिया में हम रह रहे हैं इस दुनिया में भी रहने के तरीके हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताए हैं। अब इसका शेर नंबर 3 है नूर इसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। इसके मुश्किल अल्फाज हैं। नूर का मतलब है रोशनी, उजाला। दूसरा मुश्किल अल्फाज है बज़्म जहाँ, ये दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं इसको बज़्म जहाँ कहते हैं। अब हम इसकी तशरीह करते हैं।
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اس کے بعد ساری دنیا بنائی، مختلف زمانوں میں مختلف نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ من شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور بنا کے پوری دنیا بنائی، مختلف نبی بھیجے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا فرمایا گیا تھا، اور آخر میں جب سارے نبی بھیجے گئے پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اب ہم اس کا شعر نمبر 4 کرتے ہیں۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو رستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا۔ اس کے ہم مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ شمع ہدایت کا مطلب ہے سیدھے رستے کی روشنی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہر قدم پر مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں تھے آئے، اس سے پہلے لوگ جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکالا اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانے کے اندھیرے رستوں پر روشنی کر دی کہ جو دنیا غفلت میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا اور ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب اس کا شعر نمبر 5 ہے۔ ہر آدمی پر کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ اس کے ہم مشکل الفاظ کے معنی نکال لیتے ہیں۔ راز کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات۔ اگلا مشکل الفاظ ہے غافل۔ غافل کا مطلب ہے غفلت میں پڑے ہوئے لوگ۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو محبت کرنے کی تاکید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں، کامیابی بھی انہی کے قدم چومتی ہے۔ لوگ اپنے دنیا میں آنے کے مقصد سے غافل تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو غفلت سے بیدار کیا اور انہیں بتایا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب ہم اس نعت کا شعر نمبر 6 کرتے ہیں۔ شعلے برق رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ اس کے ہم مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ شعلے کا مطلب ہے آگ کی لپیٹیں، شر کا مطلب ہے برائی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت دنیا کی حالت بہت بری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے تو دنیا کی حالت بہت بری تھی۔ لوگ لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ بڑوں کی عزت کرتے تھے اور نہ ہی چھوٹوں سے شفقت کا برتاؤ کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لوگوں کی حالت بہت بری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں نیکی کا راستہ دکھایا۔ اس طرح لوگ برائی سے بچ گئے اور ان کی دنیا اور آخرت سنور گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے، دنیا کی حالت بہت خراب تھی۔ نہ چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے تھے اور نہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا اور سیدھا راہ دکھایا۔ اس طرح جو سیدھے راستے میں آئے تھے ان کی دنیا بھی بہتر ہو گئی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اب اس کا شعر نمبر 7 ہے۔ پھیلے جہاں میں ہر سو توحید کی شعاعیں، مشرق بھی جگمگایا مغرب بھی جگمگایا۔ اس کے مشکل الفاظ کر لیتے ہیں۔ ہر سو کا مطلب ہے ہر طرف، مراد چاروں طرف۔ اگلا مشکل الفاظ ہے توحید۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اگلا مشکل الفاظ ہے شعاعیں، اس کا مطلب ہے کرنیں۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سے بت بنا رکھے تھے، ہر کام کا الگ الگ بت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، صرف وہی عبادت کے لائق ہیں، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا اور ہر طرف توحید کا نور پھیل گیا اور مشرق و مغرب جگمگا اٹھا۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تھے، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر کام کے لیے الگ الگ بت بنائے رکھے تھے اور بتوں کی ہی پوجا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب ہم اس کا شعر نمبر 8 کرتے ہیں۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر، خالق کے در پر اس نے مخلوق کو جھکایا۔ اس کے مشکل الفاظ: خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، در کا مطلب ہے دروازہ، مخلوق کا مطلب ہے پیدا کی ہوئی چیز، مراد ساری دنیا۔ اس کی تشریح کرتے ہیں ہم۔ عرب کے لوگ گناہوں میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، ان کو ایک مرکز پر جمع کیا، زندگی گزارنے کے اصول بتائے، اللہ تعالیٰ اور بندے کے تعلق کو واضح کیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا کہ عرب کے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے غافل تھے، سوئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ اب آگے ہے اس کی مشق۔ اس کے مشق جو سے ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔